آدھے گھنٹے بعد ایک ویگن ڈرائیور نے اس کی مدد کی، لیکن اس وقت تک میں بالکل مایوس ہو چکا تھا اور مجھے یہ خیال بھی تھا کہ سکندر تو گیا ہی تھا۔ میں بھی واپس لیٹ پہنچا تو انکل رضوی کہیں گے کہ لو یکنا شد دو شد۔ میں وہیں سے لوٹ آیا اور میں نے انکل کو ساری بات بتا دی۔ محسن خاموش ہوا۔ میں نے اسی وقت چودھری دلاور کے گھر فون کیا تھا، انکل رضوی نے کہا، لیکن حسب توقع اس نے یہی کہا کہ سکندر صاحب سے ملے تو زمانہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر تمہارے چوکیدار کے پاس سکندر کا بریف کیس کیسے پہنچا؟ کہنے لگا جناب عالی یہ آپ اسی سے جا کے پوچھیں، میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا اپنے ایس پی صاحب ہم قصوروار ہوں تو بے شک پھانسی لگوا دیجئے، آپ حاکم ہیں مگر ایسے تو نہ کریں۔ سکندر کہیں چلا گیا ہے تو کیا شہر میں کسی کو بھی پکڑ کے اس سے زبردستی اعتراف جرم کروا لیں گے کہ وہی سکندر بخت کا قاتل ہے؟ پھر میں کیا کہتا اس سے؟ میں اور محسن فیکٹری پہنچے، لیکن وہاں وہ چوکیدار ہی نہیں تھا جس نے محسن کو تمہارا بریف کیس دیا تھا۔ اسے میں نے شادرہ پولیس اسٹیشن بھجوا دیا تھا، جس کا مجھے افسوس ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ابھی ڈیوٹی پر آیا ہے، اس سے پہلے چوکیدار کون تھا یہ اسے بالکل معلوم نہیں۔ صبح میں نے سرچ وارنٹ حاصل کیے اور فیکٹری کے اندر کونا کونا چھان مارا، لیکن تم وہاں ہوتے تو ملتے۔ تلاشی کے دوران میں آپ کو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کا تعلق کاروبار سے نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی غلط قسم کی یا مشتبہ بات نوٹ نہیں کی آپ نے؟ رضوی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں وہی ہو رہا تھا جو ہونا چاہیے۔ دلاور دوراندیش آدمی ہے، میں نے کہا۔ اسے یقین ہوگا کہ صبح چھاپا ضرور پڑے گا، اس نے راتوں رات سب صاف کر دیا۔ کیا صاف کر دیا؟ انکل رضوی نے بے خیالی میں کہا۔ دیکھیے نا انکل، وہاں کوئی نہ کوئی غیر قانونی کاروبار ضرور ہوتا ہے، میں نے کہا، ورنہ وہ مجھے کاروبار سے الگ رکھنے کے لیے اتنے جتن نہ کرتے۔ اگر میں پارٹنر بن جاتا تو وہ فقیر نہیں ہو جاتے۔ دلاور کا منافع آدھا رہ جاتا نا، یہ آدھا بھی تو کم نہیں ہوتا۔ پھر یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟ لندن میں نمائندہ بن کے لاکھوں روپے کمانے کی پیشکش، فوراً رقم کی ادائیگی کی پیشکش، تاکہ میں اس کاروبار سے دستبردار ہو جاؤں اور مجھے کسی نہ کسی طرح تختہ دار تک پہنچانے کی سازش۔ وہ تو ہم نے انتظام ایسا کر لیا ہے کہ میرے قتل سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک کے بعد دوسرا وارث آ جائے گا۔ دلاور بزنس سے زیادہ منافع دینے کو تیار ہے، سلیپنگ پارٹنر بنانے کو تیار ہے، مگر عملی طور پر کاروبار میں دخل اندازی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتا ہے میں کاروبار سے دور رہوں۔ آخر کیوں؟ ظاہر ہے اس کو خطرہ ہے کہ قریب رہ کر میں اصل کاروبار کی نوعیت جان لوں گا، اور وہ میرے سامنے اعتراف بھی کر چکا ہے کہ یہ جائز کاروبار دوسرے ناجائز کاروبار کا پردہ ہے۔ یہ دوسرا کاروبار کیا ہے؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینی پڑے گی، ضامن رضوی صاحب نے کہا۔ ان کی سرگرمیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے قانون کوئی چیز ہی نہیں، جسے چاہا اٹھا لیا، جسے چاہا مروا دیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک گرفت میں نہیں آئے، مگر ان کے 99 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ایک دن اور صحیح، اسی سے اگلا دن کوتوال کا ہوگا۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رضوی صاحب مستقل مزاج اور دھن کے پکے تو مشہور ہی تھے، اس وقت وہ برہم بھی تھے، اور یہ برہمی اپنی بے بسی پر تھی۔ آپ کی یہ خصوصی ٹیم کیا کرے گی انکل؟ میں نے ایک فضول سا سوال کیا۔ ابھی سے کیا بتا دوں تمہیں کہ کیا کرے گی؟ انکل رضوی نے چڑ کے کہا، ہر ٹیم اپنے طریقے تفتیش کو حالات کے مطابق طے کرتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام کارکن کی حیثیت سے فیکٹری میں بھرتی ہو جائیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر سیکشن کے فورمین کو میں دیکھ چکا ہوں، وہ دلاور کے اپنے آدمی ہیں۔ ڈی سلوا کی جگہ وہ پیڈرو کو احمد نواز گردیزی بنا کے لے آیا ہے۔ کچھ تجربہ اسے ہے، باقی رہنمائی دلاور کرے گا اور اسے چلائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فورمین اپنے اپنے سیکشن کے آدمی خود رکھتے ہوں گے۔ اگر والد مرحوم زندہ ہوتے یا میر شرافت علی ہی ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ پرانے وفادار کارکن کتنے ہیں اور نئے آدمی کتنے ہیں۔ میں تو کسی کو بھی نہیں پہچانتا، نہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ دلاور اینڈ کمپنی نے ایک ایک کر کے سب پرانے آدمی نکال باہر کیے ہوں گے، اور جیسے جیسے بھروسے کے آدمی ملتے گئے ہوں گے انہیں رکھتے گئے ہوں گے۔ بے شک ہر راہ چلتے کو ایک مخصوص مہارت کا مشینی کام نہیں سونپا جا سکتا، لیکن ان مشینوں کو چلانے کے لیے کوئی ڈگری یا کورس نہیں کرنا پڑتا۔ جسے بھی خراط کا کام آتا ہو وہ ان مشینوں پر کام کر سکتا ہے، اور خراط کی مشین کا استعمال 3 مہینے میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تربیت یافتہ افراد بھی لالچ میں ضمیر فروش بن سکتے ہیں۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ ایک بار دلاور سے ملاقات کروں، رضوی صاحب نے کہا۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ سہاوا سے آگے چوکوال روڈ پر بائیں جانب کے علاقے پر نظر رکھیں۔
ادھر کوئی ایسی جگہ ضرور ہے جہاں ان لوگوں کے ناجائز کاروبار کا اڈا ہے؟ وہ سارا علاقہ سینکڑوں مربع میل میں پھیلا ہوا ہے۔ رضوی صاحب نے کہا، اس میں نہ جانے کتنے گاؤں ہوں گے، پہاڑیوں اور کھائیوں کا کوئی شمار نہیں۔ میں دائرہ کار کو کسی حد تک کم کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ تافے اور گامے کو ابھی کچھ اور آگے جانا تھا۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں تک میں پہنچ جاؤں گا۔ تلاش کا سلسلہ اس سے آگے شروع کیا جائے۔ میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کی منزل زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر ان کو موقع نہیں ملا کہ گامے کو کچل سکیں۔ اسے زندہ سلامت منزل تک پہنچانا احکامات کی خلاف ورزی کے مترادف ہوتا۔ شاید ان سے پہلے دلاور خود پہنچ چکا ہوتا یا اس کے معاونین منتظر ہوتے، مثلاً وہ نقلی ڈی ایس پی سراج، وہ نقلی نواب خسرو جمشید یا پیڈرو۔ اس مقام سے آگے جہاں تافے اور گامے نے ایک دوسرے کو مار ڈالا اور چکوال سے پہلے ہی کہیں کوئی خفیہ جگہ ہوگی، ایسے لوگ خطرے کا احساس ہوتے ہی ٹھکانہ بدل لیتے ہیں۔ رضوی صاحب نے کہا، وہیں فتح جنگ کے پاس انتہائی خطرناک قسم کا دشوار گزار جنگل بھی ہے۔ خیر یہ بات کی باتیں ہیں، ناشتہ کر کے تم میرے ساتھ چلو، تم دونوں۔ 9 بجنے میں 15 منٹ پر ہم رضوی صاحب کی جیپ میں MWD کمپلیکس پہنچے۔ وہ SSP کی وردی میں تھے، چنانچہ دربان کی جرت نہ ہوئی کہ ان کا راستہ روک کے تشریف لانے کا مقصد پوچھے۔ جاسوسی ناول پڑھنے والا نوجوان کھڑا ہوا اور دم بخود کھڑا رہا۔ جیپ اندر داخل ہوئی اور بائیں طرف گھوم کے دلاور کے آفس کے سامنے رک گئی۔ دلاور کے پی اے نے بڑی پھرتی دکھائی اور فوراً انٹرکام اٹھا کے دلاور سے کچھ کہا۔ اس نے یقیناً SSP کے دوبارہ اور میرے ہمراہ آنے کی اطلاع دے دی تھی، لیکن دلاور نے حسب سابق بڑے سکون اور اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ غور سے کسی فائل کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور مسکرا کر آہستہ آہستہ اٹھا۔ واہ بھائی واہ، صبح صبح بڑی ہستیاں آ رہی ہیں، آج تو بڑا مبارک دن ہے۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا رویہ اور لہجہ دونوں ایسے تھے کہ نہ ان سے کسی قسم کی مسرت کا احساس ہوتا تھا نہ حیرت کا۔ وہ ہمیں دیکھ کے نہ پریشان ہوا تھا نہ برہم۔ یہی SSP ایک دن پہلے سرچ وارنٹس کے ساتھ اپنی پولیس فورس لے کر اس کی فیکٹری پر چڑھائی کر چکا تھا۔ گزشتہ رات اس کا ایک مشن ناکامی کا شکار ہو چکا تھا اور اس کے 2 کارندے اس ناکامی کی نظر ہو گئے تھے، مگر اس کی صورت سے نہ تو افسوس کا اظہار ہوتا تھا، نہ پشیمانی کا، نہ جھنجھلاہٹ کا اور نہ انتقامی جذبات کا۔ میں اور وہ تو ایک دوسرے کے باقاعدہ دشمن تھے۔ محسن میرا دستے راز تھا اور ضامن رضوی صاحب اس کے خلاف ہی تھے۔ اس کے باوجود وہ اتنے تپاک سے ملا جیسے ہم روز کے آنے جانے والے ہیں اور آج بھی ہمارا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ رضوی صاحب کی وجہ سے ہم نے بھی متانت برتی اور خاموشی سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ کی حکم ہے غلام واسطے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا انکسار کے ساتھ، لیکن پہلے بتائیں کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ اور جواب کا انتظار کیے بغیر انٹرکام اٹھا لیا۔ کچھ نہیں، رضوی صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ابھی ناشتہ کر کے گھر سے نکلے ہیں۔ پھر کیا ہوا جی؟ وہ تو بڑی دیر ہو گئی۔ وہ مسکرایا، ایک پیالی چائے کی جگہ تو ہر وقت رہتی ہے مسٹر دلاور۔ یہ بات کل بھی ہوئی تھی کہ ڈیوٹی پر میں خاطر تواضع قبول نہیں کرتا۔ رضوی صاحب کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ اچھا جناب عالی، وہ ہتھیار ڈالنے کے انداز میں بولا، اپنے سکندر صاحب تو ڈیوٹی پر نہیں ہیں اور ان کے یہ دوست تو پہلی بار آئے ہیں۔ دوسری بار، محسن نے یاد دلایا، میں کل شام بھی تشریف لایا تھا لیکن باہر سے ہی لوٹ گیا تھا۔ باہر سے کیوں جی؟ دلاور نے افسوس اور حیرت کا اظہار کیا۔ اندر آنے میں کیا تھا؟ کوئی ناراضگی تھی ہم سے؟ مجھے اندر آنے ہی نہیں دیا گیا، محسن بولا۔ چوکیدار نے مجھے ایک بریف کیس تھما کے واپس کر دیا تھا۔ کون سا بریف کیس؟ اور کون بدتمیز چوکیدار تھا وہ؟ دلاور غصے سے بولا، میں بھی معلوم کرتا ہوں، تمہیں سب معلوم ہے۔ رضوی صاحب نے میز پر ہاتھ مارا، لیکن تم اداکاری اچھی کر لیتے ہو۔ کل رات تمہاری فیکٹری میں سکندر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ 6 فورمین کہاں ہیں جنہوں نے اسے مارا تھا اور ایک صندوق میں بند کر دیا تھا؟ دلاور تصویر حیرت بن گیا۔ رات کو؟ کس وقت اپنے SSP صاحب؟ فیکٹری تو 5 بجے بند ہو گئی تھی۔ بکواس مت کرو، رضوی صاحب نے گرج کر کہا، سب کو شناخت کے لیے لائن حاضر کرو۔ جو حکم عالی جا، لیکن بات آہستہ کیجیے۔ دلاور نے اس سے مروب ہوئے بغیر پھر انٹرکام اٹھا لیا۔ او میاں، یہ جتنے بھی فورمین ہیں نا، سب کو میرے پاس بھیج دے فوراً۔ تمہارا ایک فورمین غلام محمد بھی ہے، میں نے کہا، گامے کے نام سے مشہور ہے۔ ہوگا، دراصل مجھے فیکٹری کے سب ورکرز کے نام ایسے یاد نہیں رہتے، صورت سے سب کو پہچانتا ہوں، وہ بولا۔
اچھا تو الطاف عرف طافے نام کے ایک شخص کو بھی بلوا لو، میں نے کہا۔ ابھی لو جی، او دیکھ میاں، کوئی الطاف ہے یہاں؟ طافہ، ہاں اسے بھی حاضر کر، وہ انٹرکام میں بولا۔ چند منٹ بعد پہلا شخص اندر آیا۔ اس کی صورت میرے لیے اجنبی تھی۔ اس کے بعد 5 افراد اور آئے اور ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ان سب کی صورتوں پر ایک جیسا سوالیہ نشان تھا اور ایس ایس پی کو دیکھ کر وہ مزید نروس ہو گئے۔ کل مجھے بتایا گیا تھا کہ فورمین 7 ہیں، میں نے کہا۔ 7واں آدمی حکم عدولی کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ لو بھائی، کل اپنے سکندر صاحب سے کیا بات ہوئی تھی؟ دلاور نے ان 6 افراد سے مخاطب ہو کر کہا، جن میں سے ایک کی صورت بھی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے ٹھوک پیٹ کے پیک کرنے کے لیے جو 6 افراد لائے گئے تھے وہ اور تھے۔ میں خود کسی کو کہاں پہچانتا تھا کہ اعتراض کرتا۔ چنانچہ 6 آدمی فورمین بنا کے میرے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ ایک بات غور طلب تھی، وہ سب کام کی نوعیت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ضرور رکھتے تھے اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مختلف ورک شاپس کے ملازم تھے یا انہیں باہر سے لایا گیا تھا۔ تب بھی وہ تربیت یافتہ فورس تھی جس کا اصل کام فیکٹری سے باہر تھا، مگر وہ اندر کے معاملات میں بھی کورے نہیں تھے۔ یہ سب لوگ مختلف ہیں، میں نے کہا۔ اگر یہ فورمین ہیں تو وہ کون تھے جن کو فورمین بنا کے لائن اپ کیا گیا تھا؟ 7واں آدمی کہاں ہے؟ دلاور نے سر کھجایا۔ آپ کی بات کچھ اپنے پلے نہیں پڑ رہی ہے۔ فورمین تو یہی ہیں اپنے سکندر صاحب، کل 6۔ ان میں غلام محمد عرف گاما بھی ہے، میں نے کہا۔ ضرور ہوگا، ایک لاغر اور بانس جیسا شخص آگے بڑھا۔ غلام محمد میرا نام ہے، اس نے کہا۔ جسم کے مقابلے میں اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بھاری تھی۔ رضوی صاحب بڑے غور سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان کے ماتھے کی ہر شکن صاف ظاہر کرتی تھی کہ وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہر فورمین نے اپنا تعارف کروایا، شناختی کارڈ دکھایا، یہ بتایا کہ وہ کب سے ملازم ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ سب سچ بول رہے تھے، چنانچہ شبے کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ گزشتہ شام 6 افراد کی خصوصی ٹیم برآمد کی گئی تھی اور وہ سب دلاور اینڈ کمپنی کے غیر قانونی کاروبار کو چلانے والے لوگ تھے جن کا فیکٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چوکیدار پرانا آدمی تھا لیکن وہ باہر کھڑا تھا۔ اگر میں اس سے پوچھتا تو وہ یقیناً بتا دیتا کہ ان میں سے کوئی فورمین نہیں، لیکن مجھے شک ہی نہیں ہوا تھا کہ دلاور اتنے کم وقت میں بھی اتنی کامیابی سے اس قسم کا چکر چلا سکتا ہے۔ شاید چوکیدار کا قصہ پاک کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ وہ وقت ضرورت وہ گواہ نہ ہو سکے۔ انکل رضوی کے سوالات کے جواب میں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ 15 سے 20 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور انہیں خود مرحوم وزیران نے ملازم رکھا تھا۔ وزیران کے متعلق ان کی معلومات وہی تھیں جو عام طور سے مشہور تھیں کہ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور بہت کم آتے تھے۔ آخری دنوں میں انہوں نے عملاً کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور سارے معاملات میر شرافت علی پر چھوڑ دیے تھے۔ چودھری دلاور صاحب میر صاحب کے ساتھ مل کر کاروبار کو چلاتے رہے وزیران کے انتقال تک۔ میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ طافے یعنی الطاف کو نہیں بلوایا گیا؟ ابھی بلا لیتے ہیں جی، کسی کام میں لگا ہوا ہوگا۔ دلاور نے انٹرکام اٹھایا۔ او یار، اس طافے کے بچے کو گردن سے پکڑ لا۔ طافے کی صورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ الیکٹریشین ہے اور فیکٹری میں بجلی کی ہر خرابی دور کرنا اسی کا کام ہے۔ مجھے ذہن پر زور دینے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص سے پہلے کب اور کہاں ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنے الیکٹریشین ہونے کا ذکر کیا تو یکلخت وہ پورا منظر میری نظروں میں گھوم گیا جب مجھے کسی فلم میکر کی خالی کوٹھی میں لے جایا گیا تھا جہاں میرے سامنے خیرہ کن سرچ لائٹس لگا دی گئی تھیں تاکہ میں عملاً اندھا ہو جاؤں۔ پھر دلاور نے ایک روشن پردے کے پیچھے سے سایہ بن کر گفتگو کی تھی۔ وہاں سرچ لائٹس لانے والا، صحیح زاویے پر نصب کرنے والا اور جلانے بجھانے والا یہی شخص تھا۔ مجھے اس کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کا شبہ بھی ہوا۔ میں داد دیتا ہوں تمہاری چلاکی کی اور عیاری کی، میں نے سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد کہا۔ تم نے بڑی صفائی سے میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اپنے سکندر صاحب؟ وہ برا مانے بغیر بولا۔ ہم اور آپ ہی تو پارٹنرز ہیں بزنس کے۔ چھوڑو یہ باتیں، رضوی صاحب نے اچانک کہا۔ وہ چوکیدار کہاں ہے جس نے محسن کو بریف کیس دیا تھا؟ چوکیدار 3 ہے اپنے ایس پی صاحب۔ دلاور نے کرسی کی پشت کا سہارا لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی رات 12 بجے سے صبح 8 بجے تک ہر روز ڈیوٹی دینا نہیں چاہتا۔ رات بھر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے نا جی، اس لیے ہم نے ایک انتظام کر رکھا ہے، باری باری شفٹ بدلتی رہتی ہے۔
कल 5 बजे कौन ड्यूटी पर था? मेरे जब्त का पैमाना छलकने वाला था और अगर अंकल रिजवी ना होते तो शायद मैं दिलावर की गर्दन पर नोके खंजर रखकर सच उगलवा लेता। दिलावर हैरत अंगेज तौर पर सर्द मिजाज आदमी था और ये समझता था कि इसी तरह वो अपने हरीफ को आसाबी शिकस्त दे सकता है। ना वो खुद मुश्तइल होता था और ना ऐसा मौका आने देता था कि कोई और मुश्तइल हो। ये ड्यूटी का चार्ट देखना पड़ेगा, वो बोला। एक तो गया होगा 4 बजे छुट्टी करके, जो कल 4 बजे से 12 बजे रात तक ड्यूटी पर था, वो आज रात 12 बजे से कल सुबह के 8 बजे तक मिलेगा। तुम्हारे पास स्टाफ के पते तो होंगे जहां हंगामी जरूरत में तुम इनसे राब्ता कायम कर सको। हाँ, एक रजिस्टर तो है, वो बेनियाजी से बोला। लेकिन होता ये है अपने सिकंदर साहब कि जब कोई घर बदलता है तो हमें नहीं बताता। हालांकि इसका फर्ज है कि नए पते से मुतला करे। बहुत कम लोगों के पते अप टू डेट होंगे, फिर भी देख लेते हैं। इसने अपने पीए से बात की और इसे मतलूबा रजिस्टर लाने के लिए कहा। असल में चौकीदार फलक शेर का वही पता दर्ज था जो इसने मुझे बताया था, मोहल्ला बीबी पाकदामन में एक कमरे का मकान। अचानक मुझे एक और बात याद आई। फलक शेर ने कहा था कि वो अपने भांजे गुलाम मोहम्मद के साथ रहता है जो फैक्ट्री में फोरमैन है, लेकिन फोरमैन गुलाम मोहम्मद बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी था। चौकीदार मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। नियत और अमाल की खबर सिर्फ खुदा को है। इसने गामे को अपनी मुंह बोली बहन का बेटा कहा था, जबकि इसकी बीवी के बयान के मुताबिक वो फलक शेर का बेटा था। इस झूठ या सच के सजा और स्वाब से कता नजर चौकीदार को ये कहने की क्या जरूरत थी कि गामा फैक्ट्री में फोरमैन है। शायद वो गामा अक्सर फैक्ट्री में आता जाता रहा हो। वो चौधरी दिलावर का कारिंदा था और इसने खुद ही फलक शेर से झूठ बोला था कि वो फोरमैन है। अब वो मर चुका था और फलक शेर अपने बीवी बच्चों के साथ खैबर मेल में कराची की जानिब रवां था और मोहल्ला बीबी पाक दामन जाने का कोई फायदा नहीं था। वहाँ मकान खाली होगा और हमारे किसी सवाल का जवाब देने वाला कोई ना होगा। रात को वहाँ जाकर हम मजीद बेवकूफ बनते। खुद रिजवी साहब कंफ्यूजन में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज और आज की जरा हराएगा गई थी। अच्छा मिस्टर दिलावर, उन्होंने कहा, तुम्हारे रिकॉर्ड पर हर किस्म की गाड़ियों की फहरिस्त तो होगी। बिल्कुल है जनाब आली, इनमें सब कुछ है। कौन सी कब खरीदी गई थी, कितने मील चल चुकी है, कितनी बार सर्विस हो चुकी है, वो बोला। हर गाड़ी की लॉग बुक अलग है। इसमें तो ये भी रोजाना लिखा जाता है कि गाड़ी कहाँ गई थी, कितने मील चली, इससे पेट्रोल का खर्च कितना हुआ, उसका सही अंदाजा रहता है, वरना ये ड्राइवर तो लूट कर खा जाएं। दिलावर ने कोई सवाल किए बगैर कि ये तफ्तीश किस सिलसिले में जारी की जा रही है, इसने पीए से कहा कि हर गाड़ी की लॉग बुक लाई जाए। ट्रक का नंबर मुझे याद था, चुनाचे एक लॉग बुक मैंने उठा ली। ये गाड़ी कल कहाँ थी? आप भी खूब मजाक करते हैं अपने सिकंदर साहब। दरअसल सारा कसूर उमर का है, वो रिजवी साहब से मुखातिब हुआ। तबीयत में थोड़ी सी शोखी है। इस गाड़ी को सिकंदर साहब कल कहीं ले गए थे, अब हमसे पूछ रहे हैं। हम खुद तो कभी आपसे शिकायत ना करते, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा। मुझे तो चौकीदार से मालूम हुआ, ये आज सुबह गाड़ी लेकर फैक्ट्री के सामने छोड़ गए और चाबियां भिजवा के चले गए। मैंने बाहर जाके देखा तो बात कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने मीर वजीर एंड कंपनी को नजीर एंड कंपनी बना दिया था, पेंट खुरच के। थोड़ी सी कारकर्दगी से उन्होंने नंबर प्लेट भी दिखाई थी। मालूम नहीं नंबर बदलने का क्या तुक था। अब उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो आप बताएं अपने सिकंदर साहब कि गाड़ी को आप कल कहाँ ले गए थे? क्या मेरे पास गाड़ी की चाबियां थी? असल चाबियां, मैंने बरहमी से कहा। असल नकल का तो हमें नहीं पता जी, लेकिन आप तो जानते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करना नामुमकिन नहीं होता, वो बोला। एक प्लास ही चाहिए होता है। जब चौकीदार ने मुझे वो चाबियां ला के दी और हुलिया बताया तो मैं समझ गया कि अपने सिकंदर साहब ही होंगे।